اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اردو وظائف کے پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، اس کو آپ نے سانس روک کر پڑھ لینا ہے، یعنی اپنی سانس کو روک کر آپ نے اس وظیفے کو ایک خاص تعداد سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ادھر آپ کی سانس رکے گی، ادھر وہ شخص آپ کا ہی دم بھرے گا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی برکت سے محبوب کے دل پر کیا اثر ہوگا۔ اس کی حالت ایسی خراب ہو جائے گی کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے رابطہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اتنا بے چین ہو جائے گا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس طرح سے آپ کا سامنا کرے۔ میرے دوستو، وہ انسان جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، جس نے آپ کو ناراض کیا ہے، جس نے آپ کی محبت کو ٹھکرایا ہے، وہ روتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، آپ سے معافیاں مانگے گا۔ اس کی حالت بدترین ہو جائے گی۔ وہ یہی چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی غلطی کی آپ سے معافی مانگے اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اور جب تک آپ اسے معاف نہیں کریں گے، اس کی محبت کو قبول نہیں کریں گے، وہ شخص ویسے ہی تڑپتا رہے گا۔ وہ شادی شدہ بہنیں جن کے شوہروں نے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا ہے، بہنوں کی باتوں میں آ کر، ماں باپ کی باتوں، کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنی بیویوں کو شوہروں نے گھر سے نکال دیا ہے، وہ میری بہنیں اس وظیفے کی برکت سے اپنے شوہروں کو اپنے وش میں کر سکتی ہیں۔ شوہر ایک دن میں نہ لینے آئے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ اگر کسی سے محبت کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شخص راضی نہیں ہو رہا، پہلے تو راضی تھا لیکن اب بہانے لگاتا ہے کہ فلاں نہیں مان رہا، فلاں نہیں مان رہا، دراصل اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی ہے۔ کیونکہ اس نے آپ سے جو وعدے کیے تھے وہ تمام کے تمام جھوٹے تھے اور عارضی تھے۔ اب اس کے دل کو اور کوئی بھا گیا ہے اور وہ آپ سے ایسے جان چھڑوا رہا ہے، تو ایسے شخص کی جان کو قبضے میں کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالاتوں کو جانتا ہے اور دلوں کو دلوں سے ملانے والا ہے۔ وہ آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور باوضو ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کریں۔ خواتین نے اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو نہیں پڑھنا، اجازت نہیں دے رہا، نہ فائدہ ہوگا۔ پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اپنے محبوب کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی سانس رک کر جلدی سے جتنی زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، یہ الفاظ آپ کی سکرین پر آ گئے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی لا یضر، بسم اللہ الذی لا یضر۔ سانس رک کر آسانی سے جتنی بار زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے گا۔ پھر آپ نے لمبی سانس لینی ہے اور اپنے محبوب کا 3 بار سانس روک کر نام لینا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس شخص کی تصویر کو دیکھ کر اس پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اگر محبوب کی تصویر نہیں ہے تو آپ اس کا تصور کر کے اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ انشاءاللہ ادھر آپ اس کی تصویر پر دم کریں گے، ادھر وہ آپ کے دم میں دم بھرے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج ہی اس کو آزما لیجئے گا۔ جتنے بھی وظیفے بتائے ہیں، عملیات بتائے ہیں، الحمدللہ سب کو تمام کے تمام کا اثر ہوا ہے۔ ہاں، بعض اوقات کسی کو اثر نہیں ہوتا، اور وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے وظیفے کو نہیں کرتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بھی ویڈیو کو، وظیفے کو، عملیات والی ویڈیو کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں، صرف وظیفہ سنتے ہیں، جبکہ ہم ضروری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گوا دیتے ہیں۔
پھر بعد میں ہم گلے کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ عامل نہیں ہے، یہ فراڈیا ہے، مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو اس میں بتانے والے کا قصور گنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے اثر کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ وظیفہ پڑھیں اور خلوص نیت سے پڑھیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ نفع دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا۔ ادھر آپ وظیفہ پڑھیں گے، ادھر وہ شخص آپ کی محبت میں تڑپے گا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے محبوب کو رو رو کر مانگنا ہے، ہدایت مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ عطا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی شخص کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ ہر انسان اپنا مفاد چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ ملتے ہیں، بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے مگر کام نہیں بنا، پیسے لینے کے بعد اس نے نمبر بلاک کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں۔ دیکھیں، اللہ کا کلام بیچا نہیں جاتا، اللہ کے کلام کا ایک معقول ہدیہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اگر انسان کی اپنی خوشی ہو تو۔ جو لوگ اپنے منہ سے 5, 10, 20 ہزار مانگتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے ہمارے دیے ہوئے وظائف و عملیات کو پڑھیں، 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ اس کا اثر پاتے ہیں۔ وظیفے کا فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، اور شکر ادا کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جو لوگ کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وہ لوگ جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں آتے یا جن کے رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ وہ بھائی وہ بہنیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کو ختم فرمائے اور شادی کے لیے، رشتے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیلی اردو وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔